अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आर की टीम पहुंची है आज शकरगढ़ के नवाही कस्बा शाहपुर बंगू इसको कहा जाता है। और यहां पे अरसा 7 साल से एक ऐसी शख्सियत हैं जो मेडिकल कैंप लगा रही है। मेडिकल कैंप क्या है? ये मिनी हॉस्पिटल है जिसमें आई और मेडिकल के कैंप का इनेकाद किया जाता है। किस तरह का ख्याल आया इनको मेडिकल कैंप लगाने का? बॉर्डर से मेरा ख्याल है इंडिया वाले कोई माटर भी फेंके तो इस गांव तक बआसानी पहुंच जाएगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस कैंप के रूह रवां अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। ये फरमाइएगा कि इस बॉर्डर के इस इलाके में आके कैंप लगाने का मकसद क्या था और ये आइडिया कैसे आया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान साहब, आपका जवाब आपके सवाल में मौजूद है। आज आप लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लेके आए, आपके दिल में एक दर्द था, एक खलूस था, एक प्यार था। लाहौर में बहुत सारी जगहें आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं। एक तो इस मिट्टी का हमारे ऊपर कर्ज है, ठीक है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, बासी हैं, बड़ी गहरी बात। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप खींच के आज यहाँ आ गए इस प्रोग्राम की कवरेज करने के लिए, वही दर्द हमें इस गांव में इन लोगों के पास लेके आता है। मुझे लाहौर में 20 साल हो गए हैं, कभी कहीं जगह पे मुझे कोई अपने इलाके का बंदा, ये मैं बात ऐसे नहीं कर रहा कि मतलब कोई बंदा मुझे कहे कि मैं किसी ख़ास इलाके की नुमाइंदगी के तौर पर चल रहा, ये कुदरती अमर होता है। माँ बोली जिसे हम कहते हैं वो माँ मिट्टी भी होती है। तो नबी पाक को भी अपने इलाके से बहुत ज़्यादा थी और यही चीज़ है कि हमें अगर अपने इलाके का बंदा लाहौर के किसी अस्पताल में भी मिल जाए तो दिल चाहता है कि इसकी हम मदद करें, हेल्प करें। तो अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया। एक दोस्त अहबाब हैं, हल्का अहबाब है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे डॉक्टर अमजद साकिब साहब को, जो अखुवत के रूह रवां हैं। उन्होंने हमारी तरबियत की और ये जज्बा हमारे अंदर कूट कूट के बढ़ा कि भाई इंसानियत के जज्बे में ही, इंसानियत की खिदमत में ही आखिरत है। मेरे वालिदैन, मेरी वालदा तो अल्लाह के पास चली गई, वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन सब की तावन से, मुआवनत से, कोशिश से ये एक हेल्थ मेला सजता है। और आज आपने अपनी आंखों से देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने आकर इस बात को ऑन किया है, मोहर लगा दिया कि मैंने अपनी हिस्ट्री में ऐसा मेडिकल का मिनी हॉस्पिटल, वो कहता है कैंप ना बोलें इसे, मिनी हॉस्पिटल मैंने नहीं देखा। और वो गिल्टी फील कर रहा था कि मैं आ गया हूँ मुँह उठा के, मुझे पता होता कि इस लेवल का यहाँ काम हो रहा है, मैं आप लोगों को फैसिलिटेट करता, मैं इंतज़ामिया का ज़िम्मेदार हूँ, सरबराह हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करता, आपके साथ तावन करता। और मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि इतना बड़ा आप लोगों ने यहाँ मेरे इलाके में मेला सजा दिया और मुझे ख़बर नहीं। और उसने कहा कि ऐसे ही मेलों की मुख्तलफ़ मकामात पे ज़रूरत है। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा पानी का कतरा बना हूँ, उन इलाकों के लोगों को भी उठना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। अल्लाह ताला सबब पैदा करता है। अगर कोई बंदा कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, गलत चीज़ है। आप निकलें, अल्लाह ताला सबब पैदा करता है, कारवां बनता है पूरा। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला साहब। जो अहम सवाल है वो ये है कि कैंप तो मुख्तलिफ़ इलाकों में लगते हैं लेकिन उनका फॉलो अप नहीं होता। आप क्या दवाइयाँ दे के भेज देते हैं, उसका प्योर ही एक हिस्ट्री जनरेट होती है इधर तक कहाँ कितने लोग यहाँ से शिफायाब हुए हैं, और अगर किसी को बाद में भी उसकी दवाई चाहिए हो तो उसका क्या तरीक़ाकार हो? अच्छा सवाल किया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तरीक़ाकार ये है कि हम इसको कैंप नहीं कह रहे, मिनी हॉस्पिटल कह रहे हैं। हम मुकम्मल फॉलो अप करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे आई के यहाँ डायग्नोज केस होते हैं, सर्जरी के लिए हम उनको लाहौर ले जाकर उनकी सर्जरी करवाते हैं। फाउंटेन हाउस के जो ज़हनी अमराज के मरीज़ हमारे पास यहाँ होते हैं, उनकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मेडिसिन हर महीने की उनको मुहैया की जाती है। हेपेटाइटिस का पेशेंट अगर आ जाता है 6 महीने का, उसको हम प्रॉपर उसका इलाज करवाते हैं। और कैंप के बाद इफ्तिखार अब्दुर्रहमान साहब, कैंप के बाद हम लोगों को, डॉक्टरों को बैठा के पूछते हैं कि इस वक्त हमारे कैंप में आप लोगों ने क्या चीज़ फील की, कि क्या कमी थी। पिछली दफ़ा उन्होंने बताया 2 साल पहले कि ख़वातीन में फॉलिक एसिड की कमी है। पिछले कैंप में हमने फॉलिक एसिड प्रोवाइड किया। पिछले कैंप में उन्होंने कहा कि यहाँ मैदे के बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रहे हैं। इस दफ़ा हमने अमिप्रोज़ाइल जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड किया ताकि उसके हवाले से मेडिकेशन की जाए और डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखें और पेशेंट उसी लिहाज से मुतमिन हो। चलें अब आ जाते हैं मेडिकल और आई कैंप है। कौन कौन से शोबा के डॉक्टर यहाँ पे आए और कौन कौन से स्पेशलिटी यहाँ पे थे और कितने पेशेंट अभी तक चेक कर चुके हैं? मेरा ख्याल है कि आप ये पूछें कि कौन सी स्पेशलिटी यहाँ पे नहीं थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मेडिकल की जितनी स्पेशलिटी होती हैं वो सारी यहाँ मौजूद थी। तमाम डॉक्टर असिस्टेंट, हमारे पास आर्थो के असिस्टेंट प्रोफेसर साहब थे, डॉक्टर कामरान सईद साहब। हमारे पास यहाँ पे आर्थोपेडिक डॉक्टर थे। हमारे पास जहाँ पे
فزیوتھراپسٹ تھے, ہمارے پاس یہاں پہ میدے اور جگر کے ڈاکٹر تھے, ہمارے پاس یہاں پہ ڈائبیٹک کے بیسٹ ڈاکٹر تھے, ہمارے پاس چائلڈ اسپیشلسٹ تھے, ہمارے پاس گائنی کے لیے ڈاکٹر تھی. مطلب آپ کسی ایک اسپیشلٹی کا نام بولیں گے الحمدللہ ہمارے کیمپ میں موجود ہے. اور ٹیسٹ کون کون سے ہوتے تھے یہاں پہ؟ ٹیسٹ ہمارے پاس جتنی فارماسیوٹیکل بڑی کمپنی ہیں سب کے نمائندے یہاں موجود تھے. کولیسٹرول کا ٹیسٹ کیا, BMA کا ٹیسٹ کیا ہم نے شوگر کا ٹیسٹ کیا, ہیپیٹائٹس B, C کا ٹیسٹ کیا, HbA1c کا ٹیسٹ کیا, ہم نے جتنے بھی آپ کہہ سکتے ہیں نا ٹیسٹ, وہ سارے ٹیسٹ ہم نے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کیا ہم نے, اور سارے ٹیسٹ الحمدللہ یہاں پہ ہم نے فری آف کاسٹ کیے ان کے. چلیں اب جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ منی ہاسپٹل بناتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے ریموٹ ایریا میں یہ ایک چین چلنی چاہیے ہر 3 ماہ بعد, ہر 6 ماہ بعد, یا اس طرح کی جس طرح لوگوں کو سال ایک انتظار کرنا پڑتا ہے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ تو کام ہے حکومت وقت کا, کہ وہ انتظامیہ کا حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے یہ سہولیات ان کی دہلیز پہ پہنچائیں, جگہ جگہ پہ ہاسپٹل بنائیں تاکہ کیمپس کی ضرورت نہ پڑے. مگر بدقسمتی سے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے, مگر ابھی بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں. یہ جو رفائی ادارے نکلتے ہیں یہ اسی چیز کو پر کرنے کے لیے, اس خلا کو ختم کرنے کے لیے نکلتے ہیں, تاکہ جہاں حکومتی لوگ اپنی سہولیات نہیں پہنچا سکے یہ جا کے ان تک وہ سہولیت پہنچا سکیں, اور تاکہ یہ بھی ایک اپنا کام حکومتی سطح پہ جا کے کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. آئز کا ایک بڑا سیٹ اپ لگایا ہے یہاں پہ, کتنے پیشنٹ چیک ہوئے ہیں, کتنے گلاسز بھی میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے یہاں پہ لے کے آئے ہیں, ان کی کیا ڈیٹیل؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 750 سے زائد آئی کا چیک اپ ہوا ہے, اور الحمدللہ ان میں سے ہماری ایک پوری ٹیم نے بیٹھ کے رپورٹ کی ہے کہ جتنے لوگ یہاں پہ لاہور کے لیے ریفر کیے جا رہے ہیں ان کا ہم نے پورا ڈیٹا تیار کر لیا ہے, اور گلاسز یہاں پہ درجنوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو فری آف کاسٹ دیے گئے ہیں, ڈراپس دیے گئے ہیں, اور تاکہ ان کو آئز کے حوالے سے الحمدللہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی پریشانی کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کیمپ کے روح رواں عبداللہ صاحب کی گفتگو جانی, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ابھی اور بھی بڑی اہم پرسنالٹیز اس کیمپ کا حصہ بن رہی ہیں, ان سے بھی بات کرواتے ہیں آپ کو, ہمارے ساتھ رہیے. جی اس ٹائم ہم موجود ہیں شکرگڑھ کے سرحدی علاقہ شاہپور بنگو میں, جہاں پہ عبداللہ صاحب نے ایک خوبصورت کیمپ کا انعقاد کیا. کیمپ کی آپ کو مختلف صورتحال ہم نے ڈاکٹر کی صورتحال دکھائی, آپ کو اس میں کیا کیا فیسلٹیز ہیں وہ ساری دکھائیں. اس وقت یہاں پہ ایڈمنسٹریٹر یونٹ کے جو سربراہ ہیں شکرگڑھ کے, اسسٹنٹ کمشنر عثمان اکرم صاحب پہنچے ہیں, روبی ہاشم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس کیمپ کو انہوں نے کیسا پایا, کیا کیا فیسلٹیز ان کی نظر میں یہاں پہ بہتری کی گنجائش موجود ہے, اور انتظامیہ ان کے ساتھ عبداللہ صاحب کے ساتھ کیسے تعاون کر سکتی ہے. عثمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فرمائیے گا کہ پہلے جو بندے کو آؤٹر لک ایک سامنے نظر آتی ہے وہ کیسی نظر آئی آپ کو؟ جی بالکل, میں اس بات سے اپنا بات کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ انسان جس دھرتی پہ پیدا ہوتا ہے, اس پہ پلتا بڑھتا نشوونما پاتا ہے, اس دھرتی کا انسان پہ قرض ہوتا ہے, اور عبداللہ صاحب جیسے لوگ وہ قرض بڑا اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں, اور یہ لاہور میں سیٹل ہونے کے باوجود اپنے جو یعنی آبائی علاقہ ہے اس کو بھولے نہیں, اور یہ ایسا علاقہ ہے بارڈر کا جہاں پہ لوگ اگر بیمار ہوں تو ان کے پاس ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کی فیسلٹی نہیں ہے, وہ شاید راستے میں ہی گٹ کے اور بیماری سے دم توڑ دیتے ہیں. تو یہاں پہ اس طرح کی فیسلٹی کا آنا, اور میں سمجھتا ہوں یہ کیمپ نہیں ہے, یہ ایک موبائل ہاسپٹل ہے جو انہوں نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے. یہاں پہ ڈائبٹیز کے, یہاں پہ آنکھوں کے, یہاں کے گائنی سے ریلیٹڈ, یہاں پہ سائیکیٹری سے ریلیٹڈ, یہاں پہ بچوں سے ریلیٹڈ تمام مسائل کا اسپیشلسٹ موجود ہیں, اور بڑی اچھی اسٹیٹ آف دی آرٹ مارکیٹ میں بیسٹ اویلیبل میڈیسنز یہ لوگوں کو دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو فری آف کاسٹ گلاسز لگا رہے ہیں. میں نے آج تک اس طرح کا کیمپ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. عثمان صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو عثمان صاحب اب آپ لوگوں کا بھی کوئی فرض ہے, پنجاب حکومت کا بھی فرض ہے, ظاہر ہے سورسز جتنے ہیں اس کے مطابق تو بزدار حکومت ظاہر ہے اپ گریڈ بھی کر رہی ہے ہاسپٹلز کو, لیکن آبادی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس طرح کے میڈیکل کیمپ ضرورت بن گئے ہیں پنجاب کے. تو آپ ان کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ کیوں نہیں اس طرح کا کوئی آگے فردر لاہے عمل اپناتے؟ جی بالکل, ہماری یہ بات ہوئی ہے,
اور میں نے پرومس کیا کہ ہم اس کو سال کی بجائے اب کوارٹرلی یہ کیا کریں گے، جس کو عبداللہ صاحب نے ریسیپروکیٹ کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم جب نیکسٹ ٹائم کریں گے تو اس کو زیادہ آرگنائز طریقے سے، زیادہ اچھے طریقے سے اس کی ہم ایڈورٹائزنگ کریں گے پراپر، اور پلس یہ ہے کہ ہم اس کو 1 دن کی بجائے 2 دن پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو ایک تحصیل سے پورے ڈسٹرکٹ کی طرف ہم لے کے جانے کی طرف کوشش کریں گے، اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بینگ ریپرزینٹیٹیو آف پنجاب گورنمنٹ میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ جو بھی لاجسٹک سپورٹ انہیں چاہیے ہوگی، جو بھی جس طرح کی فیسیلیٹیشن کوآپریشن گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے ہوگی، ہم ہر وقت ہر جگہ پہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. سب سے زیادہ بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ ایکوپمنٹ کی ہوتی ہے، تو سرکار کا تو مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا. جو اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینری یہاں پہ THQ لیول پہ موجود ہے اس کو بھی انشور کریں گے کہ وہ بھی آ سکے یہاں پہ. جی بالکل، ہمارے THQ کے جو MS صاحب ہیں وہ بڑے مطلب کوآپریٹیو انسان ہیں اور بڑا انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے بندے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ ہم لائزان میں آن بورڈ لے کے ان کے ساتھ، تو نیکسٹ ٹائم جو بھی اس طرح کا کیمپ ہوگا، ہمیں جو فیسلٹی وہاں سے چاہیے ہوگی، بلکہ ہمارے DDO صاحب جو ڈسٹرکٹ کے ہیلتھ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو بھی ہم آن بورڈ رکھیں گے، اور تحصیل ان کو انشاءاللہ ہم جو اس کو میکسیمم فیسیلیٹیشن اور امپرومنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو بنیادی تھوڑی سی مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے انتظامی طور پر، تو آپ کی طرف سے انتظامی معاملات میں بھی تھوڑی سی سپورٹ حاصل ہوگی ان کو. جی بالکل، ہماری طرف سے آپ ہمیں ان کو بطور فرسٹ لائن ان کے ساتھ جو ہے وہ ورکر پائیں گے. ہم ان کو فیسیلیٹیشن سے زیادہ اپنے آپ کو بطور یہ اس طرح کی کیمپس کا ورکر ریکگنائز کروانا میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ اعزاز کی بات. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ عثمان اکرم صاحب کی گفتگو جانی. اس ٹائم ڈاکٹر روبی ہاشم ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیمپ کی روبے رواں ہیں. ان کو یہ آئیڈیا کیسا آیا بارڈر تک آنے میں؟ روبی، کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور کہاں سے آپ سیٹسفائی ہیں اپنی پرفارمنس؟ جی بہت شکریہ. تقریباً 7 سال پہلے ہم عبداللہ کا گاؤں دیکھنا چاہتے تھے. یہاں پہ آ کے ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ تو بہت ضرورت ہے. ایک تو یہ بہت ہی دور ہے، عام مطلب شہر سے کافی دور ہے جگہ نا، تو لوگ آسانی سے شہر نہیں جا سکتے. اور یہاں پہ آنکھوں کے مسائل بہت زیادہ تھے، یہاں پہ گائنی کے مسائل بہت زیادہ تھے، یہاں پہ انیمیا بہت زیادہ تھا، پیٹ کے مسائل بہت زیادہ تھے. یعنی کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے، لیکن لوگ شہر تک نہیں جا سکتے، افورڈ بھی نہیں تھے کر سکتے. شاید سب سے بڑی بات یہ کہ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہاں پر باقاعدہ ہر سال آنے کا فیصلہ کیا، اور اب یہ ہمارا 7واں سالانہ کیمپ ہے. ہر سال ہم آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پہلے سے اور زیادہ ہم اس کو بہتر کر سکیں. ٹیم کون کون سی آتی ہے آپ کے ساتھ، اور کن کن ہاسپٹل کے؟ کیونکہ مستند ڈاکٹر ہوں، اگر ٹریٹمنٹ وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے جہاں ڈاکٹر اس کی تشخیص اچھی کر لیتا ہے، تو کون سے ڈاکٹر کا پینل آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جی ماشاءاللہ جی، اخوت کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، فاؤنٹین ہاؤس کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، الحسان کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جتنے ڈاکٹرز ہیں سارے ایکسپرٹ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں. ڈائبٹیز اسپیشلسٹ ہیں یہاں پہ، سائیکیٹرسٹ ایکسپرٹس ہیں. جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں سارے ہی اپنے اپنے اس میں فیلڈ میں ایکسپرٹس ہیں. بہت شکریہ. آپ نے روبی ہاشم کی گفتگو جانی. ابھی آپ کو مزید احوال سناتے ہیں، دکھاتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے. ہمارے ساتھ رہیے. جی بالکل، شاہپور بنگو میں اس ٹائم میڈیکل کیمپ کا جو میلہ ہے وہ اپنے اس ٹائم عروج پر پہنچ چکا ہے، اور مہمان خصوصی اس میڈیکل کیمپ کے یہاں پہ موجود ہیں. سر سید شکرگڑھ کا کہا جاتا ہے. تعلیمی خدمات اتنی کہ ہر گاؤں میں ان کا یہاں پہ اسٹوڈنٹ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محلے کسی نہ کسی گھر میں موجود ہے، اور سیاسی طور پہ بڑے متحرک ہیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ شبیر صاحب. شکرگڑھ میں تعلیم کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو ان کا کوئی ہم اثر دور دور تک نظر نہیں آتا. ان کی خدمات کا دیکھا جائے یہاں پہ تو 180 سے زائد ڈاکٹر ان کے کریڈٹ پہ ہیں شکرگڑھ سے. اس کے ساتھ ساتھ PhD اسکالر انہوں نے یہاں سے کھیپیں تیار کر کے دی ہیں. یہاں پہ یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کو وہ غریبوں کو بچوں کو وہ پڑھا سکیں. اور شکرگڑھ میں ہی جو لاہور جاتے ہیں، جو اسلام آباد جاتے ہیں، بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں، وہ سارے اپنے گھر میں اپنے گاؤں میں وہ فیسلٹی اویل کر سکیں. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ ان کو یہ خدمت کا جذبہ کیسا لگا اور کیمپ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے آج کی ایکٹیویٹی کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نہایت خوش ہوں عبداللہ صاحب کی اور ان کی ٹیم کی کاوش پر. کرن فاؤنڈیشن اور احسان ٹرسٹ وغیرہ جو ادھر آتے ہیں خدمت کرتے ہیں. یہ علاقہ پاورٹی لائن سے لوگ بہت نیچے ہیں، اور یہاں پہ صحت کی جو سہولیات ہیں ان کا بہت فقدان ہے. 200 کی دوائی کے لیے لوگ کرایہ خرچ کر کے شہروں میں نہیں جا سکتے.
اور پھر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے. کئی سالوں سے یہاں پہ یہ بہت بڑا کیمپ لگاتے ہیں. پھر یہاں سے پیشنٹ جن کی سرجری کرنا ہوتی ہے, جن کا لمبا ٹریٹمنٹ چلنا ہوتا ہے, ان کو لاہور لے جاتے ہیں. ہسپتالوں میں اپنے کرائے پہ لے کے جاتے ہیں. اپنے کھانے کا ہر قسم کا خرچہ, دوائیوں کا خرچہ اٹھاتے ہیں, اور لوگوں کا خرچہ غریب لوگ خرچہ اٹھاتے ہیں. اور اس سے لوگوں کی بہت خدمت ہو رہی ہے, اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ سکھ کا سانس لے رہے ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں عبداللہ صاحب اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ کام جو ہے جاری رکھا ہے. بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی ساتھ ملایا کہ یہ کام کیا جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا کار خیر میں ایک بڑا نام ہے, یہاں پہ ایجوکیشن میں آپ کا بڑا نام ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک کیمپ کافی ہے, احاطہ کر دیتا ہے ولیج کے لوگوں کی, سوسائٹی کا, کہ وہ جو بیماریوں سے سال میں اور بھی ہونے چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ اصل میں ایک کیمپ نہیں, یہ تو ہر روز کیمپ ہونا چاہیے. تو مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے 100 کیمپ لگائے تھے مختلف دیہات میں. تو لوگ جو ہیں وہ بیچارے سسک رہے ہیں, اور اس کے لیے ایک مستقل حل کا ہم نے سوچا ہے. چلو آج یہاں پہ ڈسکلوز کر دیتا ہوں کہ الحافظ ٹرسٹ لندن, انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا ہے. میں نے جگہ وغیرہ خریدی ہے کچھ. انشاءاللہ شکر گڑھ میں ایک اتنا بڑا ہاسپٹل دینے جا رہے ہیں ہم, جس کی جو کاسٹ ہے تقریباً 50 کروڑ سے لے کے 1 ارب روپے تک ہوگی, اور اس میں لوگوں کا فری, غریب لوگوں کا فری ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. آپ ڈاکٹر صاحب نقطہ اٹھا رہے ہیں, یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے. اس شکر گڑھ میں بہت سارے ڈاکٹر آئے, بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے یہاں پہ ہاسپٹل بھی بنائے, اور خدمت کا شاید ان کا تھا نہیں, لیکن نعرہ وہ یہی لگاتے رہے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ اپنی کوٹھیاں بنا کے چلتے بنے, اور غریب کا کوئی پرسان حال نہیں رہا. اس پہ کیا کہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص کرے گا یا وہ ٹیم کرے گی جو یہ سمجھتی ہو کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک انسان کو بچایا, اس نے ساری انسانیت کو بچایا. خدا شاہد ہے, دل روتا ہے ان لوگوں کی حالت دیکھ کر. ایک آدمی کو, ہمیں کبھی بخار ہو تو کتنے تڑپتے ہیں. ایک آدمی مہینے سے بخار سے تڑپ رہا ہے, اس کے پاس ڈیکلوران کی ایک گولی لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. کون کرے گا؟ یہ جو ہمارا مذہب تھا یا مذہب ہے, یہ تو ایک ایسا سسٹم دیتا ہے, تو وہ اپنے ہمسائیگی کا جو ہے وہ اتنا اچھا تعارف کراتا ہے اور اتنے حقوق بتاتا ہے کہ یہ تو ہر گاؤں میں ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے جو بیمار لوگ ہیں ان کا علاج کرا سکے, جن کو بھوکے ہیں ان کو کھانا دے سکے, جو پڑھ نہیں سکتے ان کی پڑھائی کے لیے. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ میرا ماٹو ہے, بلکہ میری زندگی ہے. میری 4 بیٹیاں ہیں, چاروں ڈاکٹر ہیں. میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, لندن میں پڑھ رہا ہے. میں خوشحال ہوں, ڈینٹل سرجن ہوں جی. اور میرا جو ڈینٹل سرجری کا شعبہ ہے وہاں بھی 60% لوگ فری ہیں ماشاءاللہ. اور دنیا میں اتنی سستی ڈینٹل سرجری نہیں جتنی میں کر رہا ہوں. لیکن صرف اس لیے کہ اگر ایک کے پاس پیسے نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ درد سے تڑپتا رہے. ہمیں ڈاکٹر کس کے لیے بنایا گیا؟ رزق تو اللہ دیتا ہے. یہ جو ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ رزق ہم زیادہ پیسے لیں گے تو رزق آئے گا, یہ جھوٹ ہے. میں سب ڈاکٹر سے زیادہ خوشحال ہوں الحمدللہ. سب سے کم پیسے لیتا ہوں اور سب سے زیادہ خوشحال ہوں. سب سکولوں والے سے میں زیادہ خوشحال ہوں. میرے بچے آگے چلے گئے ہیں. میں نے ہزاروں لوگوں کو گریجویشن کرائی ہے, ہزاروں لوگوں کو انجینئر بنایا ہے, اور 200 کے قریب ڈاکٹر جو ہیں میرٹ پہ گئے ہیں. اور الحمدللہ یہ کوئی میری بہادری نہیں ہے, یہ میرے وہ جذبات ہیں, جذبہ ہے جو کارگر ثابت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی وجہ سے یہاں پہ شکر گڑھ جو ہے موسٹ سمجھ لیں ایجوکیشن لوگوں میں شمار ہو گیا, ایجوکیٹڈ لوگوں میں شمار ہو گیا شکر گڑھ کا, اور 94% کے قریب ایجوکیشن ریٹ بھی چلا گیا ہے. شاید سب سے بڑی لکھی تحصیل میں ایسے کہوں تو بیچانا ہوگا. کیسے یہ خیال آیا یہ کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کا, ایک ڈینٹل سرجن ایجوکیشن کی طرف کیسے؟ میں ڈیماؤنٹ بنیسی کالج آف ڈینٹسٹری میں جب گیا تو میں ٹاٹ سکولوں سے پڑھ کے گیا ہوں. تو وہاں جا کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں کلاسز ہوتی تھیں, ڈیماؤنٹ بنیسی کالج میں کلاسز ہوتی تھیں. وہاں جب ہم لکھتے تھے پیپر وغیرہ تو فرسٹ آ جانا. جب وائوا دینا تو ہمیں تو اردو بھی بولنا نہیں آتی تھی جی, انگلش تو بولنا بڑی دور کی بات ہے. تو وائوا میں ہمارے نمبر کم ہو جاتے تھے. وہاں میں نے سوچا تھا کہ میں لاہور میں ڈینٹل سرجری نہیں کروں گا, بسیرا نہیں کروں گا, میں اپنے علاقے میں جاؤں گا, وہاں ایسے سکول بناؤں گا اور جہاں بچہ بول سکے, جہاں بچے میں کانفیڈنس ہو, جہاں
बच्चा जहाँ उसका विजन बने, जहाँ बच्चे का नॉलेज बने और वो शकरगढ़ से ऐसे किरदार निकले कि वो दुनिया को जो है ना पलट दे और पाकिस्तान की किस्मत पलट दे। अल्हम्दुलिल्लाह शकरगढ़ से ऐसे किरदार अब तैयार हुए हैं और मुझे जब मैं किसी को देखता हूँ कि वो PhD कर गया है, वो MPhil कर रहा है, FCPS कर रहा है, इंजीनियर पढ़ रहा है, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, तो मेरा दिल जो है वो बड़ा हो जाता है और मैं समझता हूँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया हूँ। ये 3 मकसद लेके आया था मैं शकरगढ़ में। एक ये कि एजुकेशन को जो है क्वालिटी एजुकेशन बना दूँगा, दूसरा ये था कि अपने जो बीमार हैं इनके लिए एक अच्छा हॉस्पिटल तैयार करूंगा और तीसरा जो है ना ये मेरा है कि मैं प्राइवेट कोऑपरेटिव स्टोर्स बनाऊंगा जहां पे कम कीमत पे लोगों को चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन ताकि ये जो दुकानदार जो चोर बाजारी करते हैं, मुनाफाखोरी और 2 नंबर चीज़ें, उसको रोकने के लिए इंशाल्लाह ये एक काम हो चुका है, 2 काम 1 साल 2 साल में होने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी ऐसी बनेगी शकरगढ़ की कोई यतीम बच्ची, शकरगढ़ का कोई यतीम बच्चा, गरीब बच्चा तालीम से पीछे नहीं रह सकेगा आपके इंशाल्लाह। बड़े बड़े अहम स्टैंडर्ड के आपने यहाँ पे स्कूल बनाए हैं प्राइवेट सतह पर भी, गरीबों के लिए क्या उसमें आपने डिस्काउंट वगैरह या फ्री एजुकेशन का कुछ सिलसिला है उनका? इसमें यह है कि इस वक्त जो मेरा कॉलेजेस है ना, कॉलेजेस में कोई बच्चा भी फुल फीस नहीं देता, सिंगल बच्चा भी फुल फीस नहीं देता, सिंगल बच्चा भी फुल फीस नहीं देता। और जितने यतीम मस्कीन गरीब मुहताज हैं उनके लेवल पे उनसे फीस लेते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनसे फीस लेते नहीं, क्योंकि मैं इसका नाम नहीं लेता कि इतने लोग हो गए थे, वो तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कह सकता हूँ कि ऐसा शख्स जो पैसे नहीं दे सकता, उसकी बच्ची या उसका बच्चा मेरे कॉलेज से वापस नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। किरण वेलफेयर फाउंडेशन ने पिछले साल इनसे रब्ता किया था, MOU हुआ था और इनकी वसातत से मैंने वो पम्फलेट किरण फाउंडेशन के जो ना वो तकसीम किए थे बच्चों में कि जो ये फॉर्म फिल करके देगा उसको फ्री फीस भी दे देंगे, हाफ फीस पे भी कर लेंगे, कंसेशन भी देंगे, जिस लेवल की वो कंसेशन चाहते हैं वो करेंगे। 100 बच्चा तो इनके फार्म पे फ्री हुआ था। ये हैं जी डॉक्टर हाफिज शबीर अहमद, सर सैयद इनको क्यों कहा जाता है शकरगढ़ का, आपने इनको सुन लिया। जी नाज़रीन, आपको कैंप का हवाल दिखा रहे हैं, कैमरे की आंखें सुना भी रहे हैं, लोगों की गुफ्तगू भी आपने जानी। अभी यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं तो आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस्मान के पास लेके चलते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या तशख़ीस किया बच्चों में और क्या करना चाहिए कि बच्चों को सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम का सिलसिला जहां से टूटा था वहीं से शुरू करते हैं। मेडिकल कैंप में हम मौजूद हैं, डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं सर्विसेज अस्पताल में बच्चा मेडिकल वार्ड के। डॉक्टर साहब, इस कैंप में आके आपको क्या लगा, कैसा फील किया? बीमारियां तो बच्चों की क्या हैं वो तो मैं बाद में पूछता हूं आपसे, वैसे इस रिमोट एरिया में इस तरह के कैंप कैसे लगा? ये मेरा अपना इलाका अब्दुलरहमान भाई, इधर आके तो बड़ी खुशी महसूस होती है और इस तरह के एरिया में आके अपने इलाके में लोगों की खिदमत करना। लाहौर में तो आपको पता है बेशुमार डॉक्टर उस्मान है, लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल है एक ही है। तो यहाँ पे आके तो जो एक दिली मसरत होती है, बंदा अपने इलाके के लोगों की खिदमत करते हैं, अपनी मिट्टी की खुशबू सूंघते हैं। अपनी मिट्टी का एक अपना मज़ा है, बहुत खुशी होती है। और आज जितनी मेरी मसरूफियत थी, अगर ये अपना इलाका ना होता तो मैं कभी भी ना आता। डॉक्टर साहब आप आ जाते हैं ज़रा बच्चों की यहाँ पे प्रॉब्लम्स के बारे में। सरहदी एरिया है, शहर में भी THQ एक ही है, हॉस्पिटल की बुनियादी सहूलियात सेहत की यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आए? यार शकरगढ़ में नारोवाल में जो ज़्यादा बच्चों से रिलेटेड जो बीमारियाँ, मैंने इधर BHU में भी काम किया है 2-2.5 साल, तो मैं जो देखता हूँ वो बच्चों में ज़्यादातर डायरिया, स्किन की जो डिजीज़ हैं वो, स्कैबीज़ और बहुत ज़्यादा खुराक की कमी,
ये 3 जो बीमारियां ना ये सबसे ऊपर हैं। खुराक की कमी तो मैं कहता हूँ सबसे ऊपर है, स्टंटिंग जिसको कह लें, स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ बच्चों में, और अनीमिया खून की कमी बच्चों में भी और फीमेल्स में ज़्यादा है, और उसके अलावा दूसरा जो है वो डायरिया है, ठीक है ना, तीसरा जो है बच्चों में स्किन की बीमारियाँ, ठीक है, ये 3-4 बीमारियाँ इधर बहुत कम है। 90% पेशेंट इन्हीं बीमारियों के साथ आते हैं। अब इनको जो वालिदैन देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम या इस इलाके के जो लोग देखेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को जो ग्रोथ पे बच्चों को पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उनकी कफालत की उस तरह हक अदा नहीं करते जैसे उनका हक है, क्या सजेस्ट करेंगे? ये अब्दुर्रहमान, ये इन्वेस्टमेंट होती है। आप जब पर्सनल डेवलपमेंट नहीं करते ना किसी चीज़ की, तो वो बाद में आपको कोई आउटपुट नहीं देती उसकी। जिस तरह से आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बाद में आपको उसका इनकम आना शुरू हो जाती है, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। हम असल में अपने बच्चों पे इन्वेस्ट नहीं करते, बिलखसूस उनकी डाइट को लेके, उनकी बिहेवियर को लेके, उनके डेवलपमेंट को लेके। ये असल में हम इन्फेक्शन से बाहर नहीं निकले अभी तक, तो जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं। एशिया में, पाकिस्तान में बिलखसूस बच्चों में यानी कि खुराक की कमी पे हम दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, और ये बदकिस्मती है हमारी। बिल्कुल बदकिस्मती है हमारी। अब कौन सा चार्ट ऐसा देंगे, डाइट प्लान ऐसा देंगे कि बच्चों में ये स्टंटिंग रोकी जा सके, ग्रोथ लेवल अच्छा हो सके? पाकिस्तान में तो यूथ है भी बड़ी। एजुकेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस एज पे बच्चे को क्या ज़रूरी है। हम बच्चे को 7-7 साल तक फीडर में दूध दे रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि बच्चों की ग्रोथ, पेरेंट्स तो ये सोच रहे होते हैं कि जी हम दूध पिलाते हैं बच्चों को, ठीक है ना, और बच्चों की हमारी की ग्रोथ बेहतर होनी चाहिए। जो बच्चे 5 साल के बाद भी दूध ही पीते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूध पे गुजारा करते हैं, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। काऊ मिल्क जो होता है, काऊ मिल्क में आयरन एज़ कम्पेयर टू मदर मिल्क की निस्बत एक तो कम होता है, और दूसरा जब बच्चा 5 साल से बड़ा हो जाता है तो उसमें आयरन की वो रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि जो बच्चे की आयरन की कमी को पूरा कर पाए। तो इसीलिए ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। डाइट के हवाले से बताना होता है बच्चों को, पेरेंट्स को, कि इस एज पे कौन सी डाइट देनी चाहिए। और बिलखसूस ये हमारे गाँव में ज़्यादातर लोग जंक फूड और एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल, तो उसकी वजह से बच्चों में डाइटरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिशेंसीज है। दूसरा चाइल्ड की तो बात कर दी, लेकिन मदर की भी ज़्यादा यहाँ पे ख्याल नहीं किया जाता। तो वो हस्बैंड जो अपनी बीवी को डाइट पे ज़्यादा, जब वो प्रेग्नेंट, जब वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती है खाना पीना या बेहतर केयर, उनके लिए क्या करें? उनका तो मैंने आपको पहले बताया था कि एंटीनेटल केयर यहाँ पे बहुत पुअर है। तो सेम सिनेरियो बच्चों की तरह कि माँ अगर सेहतमंद नहीं होगी तो बच्चा किस तरह हो सकता है। तो सबसे पहले तो माँ की सेहत पे तवज्जो देनी होगी, उसके लिए भी अवेयरनेस है और एंटीनेटल कैंप लगने चाहिए। उस पर ये होगा कि जो मदर्स, जो भी फीमेल्स लेडीज़ प्रेग्नेंट है, उनका जो ट्राइमेस्टर्स होता है ना, एवरी 3rd मंथ वो विज़िट्स होनी चाहिए, वो चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए, उनको उनका फॉलोअप होना चाहिए, ठीक है ना। और ये गवर्नमेंट की तरफ से हो तो फिर ज़्यादा बेहतर है। आप साल में एक कैंप लगा लेंगे लेकिन उसका क्या फ़ायदा होगा यार, फॉलोअप नहीं होगा ना, तो ये ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उस्मान की आपने गुफ्तगू जानी, मज़ीद डॉक्टर की आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। मेडिकल कैंप में आए तमाम डॉक्टरों की अहवाल आप जान रहे हैं। इस वक्त हमारे पास बड़े ही अहम डॉक्टर इस कैंप के रूह रवां अखूबत मेडिकल सेंटर से इनका ताल्लुक़ है, और शुगर के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर वसीम अब्बास। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुगर कहते हैं दीमक की तरह बंदे को अंदर ही अंदर खा जाती है। पाकिस्तान में इसके मरीज़ भी आए रोज़ बढ़ रहे हैं, कितनी तादाद होगी अभी तक? वालेकुम अस्सलाम। शुगर की जो स्टडी 2018-19 में बकाई वालों में प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब ने की थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 20 से 26% लोगों को शुगर है, यानी कि हर 4 बड़े में से एक को डायबिटीज़ है। बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है ये तो। जी हाँ, और अगर यही रेशो इसी तरह रही तो पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ की रेशो भी बढ़ेगी, और ग्लोबली ओवरऑल भी पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में बढ़ेगी। इस वक्त दुनिया में IDF के मुताबिक 470 मिलियन लोग डायबिटिक हैं, और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो 2045 या 2040 में ये फिगर 700 मिलियन पे चला जाएगा। तो इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मेरी असेसमेंट ये है कि ये शायद इस वक्त ये जो सदी चल रही है ये डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम की सदी चल रही है। डॉक्टर साहब कैसे बचा जा सकता है शुगर से इस वक्त, और क्या केयर की जा सके? जिनको तो वालिदैन की तरफ से है वो तो किसी को होगी, जिनको वैसे अपनी रूटीन की वजह से, डाइट की वजह से हो जाती है, क्या सजेस्ट करेंगे कैसे बचा जा सकता है?
ایک آسان سا سوالنامہ تھا جس کے نزدیک جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو ڈائبٹیز ہے، ہونے والی ہے یا پری ڈائبٹیز ہے. تو آسان سا سوالنامہ ہے جس کے اندر ہم پوچھتے ہیں فیملی ہسٹری، اس کے 2 نمبر ہیں، ایج مور دین 40 اس کے 2 نمبر ہیں، اور ویسٹ مور دین 35.5 مردوں میں اور 32 فیمیل میں. تو اس کے نمبر ہیں. اگر یہ ہم سکورنگ کریں، اگر سکور 4 سے زیادہ آتا ہے تو یا تو پری ڈائبیٹک ہوں گے یا ڈائبیٹک. اگر اس چیز کو دیکھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جیسا کہ فیملی ہسٹری. جیسے ہمارے سر فرماتے تھے نانی اور دادی چننا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو فیملی ہسٹری آپ کے پاس آنی ہے، وہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. دوسرا انکریزنگ ایج، جو عمر بڑھتی جا رہی ہے 40 سال تک اس نے جانا ہی جانا ہے، تو آپ ایج کو روک نہیں سکتے، سلو نہیں کر سکتے. 2 چیزیں یہ آپ کے بس میں نہیں ہیں، اسے ہم کہتے ہیں نان ماڈیفائیبل اس فیکٹر. ایک ہی چیز ہمارے بس میں ہے اور وہ ہے ہماری ویسٹ یا ہمارا ویٹ یا ہمارا لائف سٹائل. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کو ہم اگر سمجھ لیں، انڈرسٹینڈ کر لیں، تو ہم اسے ڈیلے کر سکتے ہیں، ڈیزیز کو پوسٹ پون کر سکتے ہیں. اور وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ ہم اپنا جو کھانے کا پیٹرن ہے وہ جس طرح ہمارے مذہب میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا ناشتہ اچھا ہونا چاہیے، آپ کا لنچ کم ہونا چاہیے، آپ کا ڈنر برائے نام ہونا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ، دن کے ساتھ ساتھ آپ کا کھانے کا جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہوتی جائے. لیکن ہم لوگ اپنا ناشتہ بہت کم شروع کرتے ہیں، لنچ اکثر سکپ کر دیتے ہیں اور ڈنر ہی میجر میل رکھتے ہیں. تو ہمارا میجر میل کیونکہ رات کو ہوتا ہے اور وہ اس وقت ہماری کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے ہمیں شفٹ آف میل کرنا پڑے گا. ہمیں اپنا کھانا نیچے کی طرف لانا پڑے گا، کیلوریز کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، اپنی لائف کو آسان کرنا پڑے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بس میں ہیں، جس کو کنٹرول کر کے ہم اس ڈیزیز کو یا تو ڈیلے کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ بچا جا سکتا ہے. جس بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کے کریڈٹ پہ ایک ایسا پوائنٹ جب میں سنا تو میں بڑا حیران ہو گیا. ایک ہاسپٹل میں گیا تو ادھر کسی کی ٹانگ کاٹنی تھی. انہوں نے کہا کہ ٹانگ کٹوانے سے پہلے آپ ایک دفعہ اخوت کلینک کا ضرور وزٹ کر لیں، ہو سکتا ہے وہ بچا لیں. آپ کے پاس ایسا کون سا جادو ہے کہ آپ لوگ اور اتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اپاہجی سے بچائیں؟ بس ہماری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب لائلٹی ٹورڈ دی پیشنٹ آپ کی ہو، سنسیریٹی ٹورڈ دی پیشنٹ ہو، تو پھر اللہ بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو کیونکہ آپ خلوص سے دیکھتے ہیں، سنسیریٹی سے دیکھتے ہیں، آپ کو لالچ نہیں ہے. تو دوسرا ہمارے پاس جو ڈائبیٹک فوڈ کی ٹیم ہے وہ ٹرینڈ ہے ماشاءاللہ، باقاعدہ سے ان کے ریفریشر کورسز بھی ہوتے رہتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک صبر والا کام ہے ڈائبیٹک فوڈ کو سنبھالنا. مطلب میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ 4 سے 6 ماہ آپ ایک مریض کو دیتے ہیں. اور سنا میں نے یہ ہے کہ وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا. ہاں وہ جی، وہ اس میں جب اسمیل ہوتی ہے تو عام طور پہ لواحقین بھی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو ہمارے ڈائبیٹک فوڈ کی ٹیم محنت کرتی ہے، سلو ڈیلی ڈائبیٹک فوڈ کی جو ڈیڈ ٹیشوز اس کو ریموو کرتے رہتے ہیں. تو صبر والا کام ہے، محنت ہے، سنسیریٹی ہے، اور اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے اس میں. تو بے شمار ایمپوٹیشنز ہم بچاتے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے ہمارا. تو بس ایک امید ہے، تو جس طرح فرمان ہے کہ لوگوں کی امید کا آپ سے وابستہ ہونا بھی آپ پہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے. تو یہ برحال امید ہے لوگوں کی کہ ایمپوٹیشن سے پہلے، ڈسیبلٹی سے پہلے اخوت ایک بار ضرور جا کے چانس لیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کیمپ کی طرف آ جاتے ہیں تو کیمپ میں آپ کو کتنے کا مریض لگے؟ یہاں پہ اس علاقے کی کیا صورتحال؟ اگر ڈائگنوز کریں، حکومت کو کوئی ڈیٹا دیں کہ شوگر کو بچایا جائے، یہاں ایریا جگہ آپ لوگ کیمپنگ کرتے ہیں، تو اس علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ میں اس کیمپ پہ پچھلے 7 سال سے آ رہا ہوں. پہلے کیمپ سے لے کے آج تک میں کوئی کیمپ سکپ نہیں کیا. اور مجھے یاد ہے پہلی دفعہ جب میں آیا تھا تو اسکریننگ پہ ہمیں 5 ڈائبیٹک ملے تھے. اس دن میں بڑا حیران ہوا کہ اس طرح کے کیمپ ہونے چاہیے جس میں ایک ان ڈائگنوز کیس جسے پتہ نہیں ہے، جو جا کے ٹیسٹ نہیں کرا سکتا، ہم نے اسے ڈائگنوز کیا، ہم نے اس کو میڈیسن سٹارٹ کی، اسے ایک راہ لگا دی. تو وہ ایک 7 سال پہلے 5 نیو کیسز آئے تھے، اور آج ابھی تک میں 50 نیو کیسز دیکھ چکا ہوں. ابھی تک 50 نیو کیسز، جنہیں پہلے ڈائبٹیز کا پتہ نہیں تھا. 7 سالوں میں یہ اس سال 50 نیو آئے ہیں. 50 نیو کیسز اس وقت آ چکے ہیں.
ان کمپیریزن ود لاسٹ 7 ایئر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 گنا ڈائبٹیز کی ریشو یا تو بڑی ہے یا تو ان ڈائگنوز تھے یا پری ڈائبیٹک تھے, وہ ڈائبٹیز میں کنورٹ ہو گئے. تو اس طرح کے کیمپ سے جو ہم اسکریننگ کرتے ہیں تو ایک پتہ لگ جاتا ہے کہ ٹرو پکچر اندر کی کیا ہے, تو پیری فری کی. تو میرے خیال سے یہ بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, اور آنے والے وقت میں یہ ڈائبٹیز ایک میجر ڈیزیز کے طور پہ ابھی بھی ہے, اور آنے والے وقت میں یہ اس میں اضافہ ہونا ہے. صاحب کیا اس کی روک تھام کے لیے اس گاؤں کے دیہات کے لوگ یا اس ایریا کے لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں کیا کریں ایسا کہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں؟ بس وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو تو ہم کنٹرول کر نہیں سکتے, وہ ماڈیفائیبل ہے نہیں. ایک فیملی ہسٹری, دوسرا ایج. جو چیز ہمارے بس میں ہے وہ ہمارے کھانے کا انداز ہے. فاسٹ فوڈ یہاں پہ بھی اب ظاہر ہے پینیٹریٹ کر گئی ہے فاسٹ فوڈ. ایک تو اسے اوائڈ کرنا ہے, دوسرا اپنے کھانے کو سادہ رکھنا ہے. رات کا خاص طور پہ کھانا کم کھانا ہے, اس میں کاربوہائیڈریٹ یا چاول اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کم سے کم استعمال کریں. آپ کا جو اصل کھانا جس کو رج کے کہتے ہیں وہ آپ کا لنچ ہونا چاہیے, نیچے کی طرف لے ہیں. اور فزیکل ایکٹیویٹی کرنی چاہیے. تو اگر ہم اپنی اوریجن کی طرف واپس نہیں جائیں گے تو آنے والے وقت میں ڈیزاسٹرس رزلٹ ملیں گے ہمیں. تو سادگی میں ہی ساری چیزیں ہیں, جس طرح ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں. ویٹ ہے, ویسٹ ہے, لائف سٹائل ہے, ڈائٹ ہے, تو ان چیزوں کو کنٹرول کریں تو شاید ہم اس ڈیزیز کو تھوڑا سلو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ڈاکٹر وسیم صاحب کی پرمغز گفتگو سنی اور انہوں نے سارے فیکٹ اینڈ فگر آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیے. ابھی اور ڈاکٹر سے بھی آپ کو ملواتے ہیں. جی ڈاکٹر وسیم کی آپ نے گفتگو جانی. اس ٹائم میرے ساتھ کنسلٹنٹ جو ہڈی کے ماہر امراض ہیں ڈاکٹر کامران سعید لاہور سے یہ بھی تشریف لائے اس کیمپ میں. ان سے جانتے ہیں کہ ہڈیوں میں جو بیماری ہے اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں اور اس کیمپ میں ان کو آ کے کیسا لگا, کتنے پیشنٹ انہوں نے ابھی تک دیکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہڈیوں آپ لوگوں کا شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہڈیوں کا کیمپ جو ہے وہ یہاں شروع ہوا. صبح سے ہم دیکھ رہے تھے پیشنٹس, تو مختلف قسم کے ہم نے یہاں پیشنٹس دیکھے ہیں جن میں ہڈیوں کی ویکنیس ہے, گھٹنوں میں درد ہے, کمر درد ہے, اور کچھ بچوں کے ٹیڑھے پاؤں کے بھی مریض ہم نے دیکھے ہیں. یہ سارے پیشنٹس جو ہیں یہ یہاں پہ ہم نے دیکھے ہیں. تو لگ بھگ 60-70 پیشنٹ ہم دیکھ چکے ہیں اب تک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کیا وجہ ہے کہ آج کل موڑوں کی درد لوگوں کو بہت ہے, جوڑوں کے درد بہت ہیں, کیا ریزن ہے ان کی؟ جو جوڑوں کا درد ہے اس میں جو سب سے زیادہ کامن چیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی خوراک کیسی ہے. بعض علاقوں میں خوراک اچھی ہے, بعض میں نہیں ہے. بعض لوگ خوراک اچھی کھاتے ہیں, بعض لوگ جو افورڈ کرتے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ اچھی خوراک کھاتے ہیں. تو دونوں طرح سے مسائل ہیں, یعنی ڈائٹ کمی بیشی ہو تو وہ غلط ہے. جیسے ابھی کچھ یہاں پہ اب افورڈیبلٹی کے ایشوز جہاں آ جاتے ہیں, وہاں کیلشیم کی کمی ہے, وٹامن ڈی کی کمی ہے, یا آئرن کی کمی ہے. اس کی کمی کی وجہ سے خاص طور پر خواتین میں بھی گھٹنوں کے درد بہت جلدی ہو جاتے ہیں, اور کمر کے دردوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اب ان کا حل کیا ہے, علاج کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیسے لوگ اپنی ڈائٹ کو, کون سی ڈائٹ بدلے تو یہ بتا دیں کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے آخری عمروں میں بھی جا کے, اور خواتین کے لیے بھی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, اور دوسرا جن کو یہ درد یا اس طرح کے شروع ہو جاتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیلنس ڈائٹ. اپنی خوراک جو ہے ہم لوگ متوازن رکھیں. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہم کھائیں, کون سی چیز نہ کھائیں, اور کتنی مقدار میں کھائیں. کھانے کی زیادتی یا کھانے کی کمی, وٹامنس کی کمی ہو جائے, یا بہت زیادہ فیٹی چیزیں ہم کھائیں, بہت زیادہ نشاستہ کاربوہائیڈریٹس استعمال کریں جس سے وزن بڑھ جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پھر پیشنٹس کو نقصان دے رہی ہوتی ہیں. ہیلدی رہنے کے لیے بیلنس ڈائٹ سب سے زیادہ ضروری اور پہلی چیز ہے. اس کے بعد پھر آپ کی ایکٹیویٹی ہے. دیہاتوں میں تو لوگ ایکٹیویٹی اپنی برقرار رکھتے ہیں, شہروں میں اتنی ایکٹیویٹی نہیں, سارا دن کرسی پہ بیٹھنا یا تھوڑا بہت کام کر لینا, اس کی وجہ سے شہروں کے مسائل اور طرح ہیں. دیہاتوں میں یہ ہے کہ بعض ایکٹیویٹی زیادہ ہے, تو یہاں لوگ زیادہ تر لوگ یہاں پر بڑی عمروں میں بھی فٹ ہی پائے جاتے ہیں, ماں سوائے ان کے کہ جو خوراک کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے ان میں چیزیں پوری نہیں ہوتی, خوراک پوری نہیں ہوتی, اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں. سب اب خواتین کی آپ نے بات کی, جوڑوں کے درد کی بات کی, ڈائٹ خواتین کی کیا ہونی چاہیے, کیلشیم کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں دیہاتی علاقے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں
خالص چیزیں مل جاتی ہیں, خالص آب و ہوا ہے, خالص دودھ ہے, خالص گھی ہے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اب جو ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں, آج ہم لوگوں نے خود بھی یہاں ناشتہ واشتہ کیا ہے, تو ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ جو گھی ہے یہاں پر, جو آئل یوز ہو رہا ہے, وہ شاید اس معیار کا نہیں ہے جس معیار کا ہونا چاہیے. ایڈیبل آئل کی بات کریں. ہاں جی, ایڈیبل آئل کی بات کریں تو جو یہاں پر جس طرح سرسوں, ایک زمانے میں سرسوں کے تیل کا استعمال ہوا کرتا تھا, یا اس سے ملتے جلتے لوگ خوراک بناتے تھے, وہ لوگ زیادہ ہیلدی رہتے تھے. دیسی گھی کا استعمال تھا, لوگ زیادہ ہیلدی رہتے تھے. لیکن شاید اب استعمال بڑھ گیا, آبادی بڑھ گئی ہے, تو وہ شاید پورا نہیں پڑتا. اگر لوگ اس طرف توجہ دیں, خاص طور پر یہ دیہی علاقوں کے لوگ اس طرف فوکس کریں اور اپنا کھانے کا تیل اور گھی خود پیدا کریں, تو یہ زیادہ ہیلدی رہ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو شہروں کے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتر رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی آپ نے, ڈاکٹر کامران سعید کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. مزید گفتگو آپ کو سناتے ہیں میڈیکل کیمپ میں, ہمارے ساتھ رہیے. جی بالکل, ہم موجود ہیں شاہپور بنگو کے اس نواحی جو شکر گڑھ کا قصبہ ہے, وہاں پہ میڈیکل کیمپ کا جو انعقاد کیا گیا ہے کرن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زید رحمان صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیسے پیشنٹ یہاں پہ زیادہ تر آئے آپ کے نالج میں, جو آبزرو کیا ہو آپ نے؟ اس میں الرجی کے ہیں, شوگر کے ہیں, اور آرتھرائٹس کے ہیں, اور اسٹمک کے ہیں. معدے کا پرابلم جن کا زیادہ ہے نا, وہ یہ ہے, وہ والے ہم نے سب سے زیادہ چیک کیے ہیں. جو پیشنٹ آئے ہیں جو جلدی امراض کے اور اس کے معدے کے جو ہے وہ ایک بڑی کامن ڈیزیز ہو گیا پورے پاکستان میں, کیا وجہ ہے آپ کو؟ اس کی سب سے پہلے پیوریفیکیشن آف فوڈ اینڈ واٹر, کہ ہمارا وہ غذا کی جو ضروریات ہیں نا, وہ پیوریفیکیشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے. دوسرا یہ ہماری کیمیکلائزڈ فوڈ ہے, کہ ہم نے جو بھی چیز کھا رہے ہیں کیمیکلائزڈ ہے, وہ جو اس کی وجہ سے وہ جو ہمارا سارا نظام جو ہے نا ڈسٹرب ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ آپ ایوری سیکنڈ پیشنٹ کو آپ یہاں پہ آئے پوچھیں نا, تو وہ یہی بتائے گا آپ کو کہ مجھے گیسٹرائٹس ہے, گیس کا پرابلم چل رہا ہے. وہ سب سے زیادہ اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. دوسرا ہمارے یہاں پہ لوکل ایریاز کے جو فزیشنز ہیں, وہ اس کے اوپر جا ہی نہیں رہے ہیں پھر کہ وہ کیسے طریقے سے اس کو کریں گے. وہ جو ہے تھورولی کر کے تو اس کو نہیں کر رہے ہیں, اور وہ کریں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ یہاں پہ نا صحت کی جو ضروریات ہیں, جس طرح ہم نے دیکھا ہے اس راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہے 600-700 سے ابو پیشنٹ جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. تو اتنے پیشنٹس جو ہیں وہ اگر یہاں پہ ہمیں یوٹیلائزیشن دی جائے, گورنمنٹ تھوڑا سا ہمارا ساتھ دے, تو پھر ہم جس طرح ہم لاہور سے یہاں پہ آئے ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی جب بھی ہمیں کوئی ملتا ہے, بلکہ ہم اس کے علاوہ بھی منڈی باؤدین میں ہم تیسرے چوتھے ہفتے جاتے ہیں کیمپ میں. جی ہاں, ہمارے پاس یہ ڈاکٹر یونس صاحب ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ جنرل فزیشین ہیں, اور بچوں کے بھی کافی اچھا طریقہ سے علاج کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے 2-4 اضلاع کا وزٹ کرتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں. پاکستان کی کامن ڈیزیزز آپ کے سامنے ہیں, حل کیا اب ان کا ڈاکٹر صاحب؟ ان کا حل یہ ہے کہ اویئرنیس دی جائے. ہمیں سب سے پہلے یہاں پہ کرنا چاہیے پروگرام ایسے کرنے چاہیے جس میں ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ تکلیفیں کیا ہیں, ان سے پریونشن کیسے ہو سکتی ہے, کیسے ہم ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ود میڈیسن اور ود ڈائٹ. اور ہمیں یہ بتانا پڑے گا سب کو یہاں پہ کہ ہم پانی کے لیے, صفائی کے لیے کیا کرنا ہے. نہیں کوئی فلٹر لگوا سکتا, نو میٹر, اب اس کو بوائل کر کے پئیں. جی, یعنی کہ آسان طریقے بھی ہیں. ہم صفائی کا کوکنگ رینج پہ چلے گئے ہیں, ایڈیبل آئل مختلف طرح کے آ گئے ہیں, کیمیکلائز فوڈ کی آپ نے بات کی, ان کو کیسے ہم پیوریفیکیشن کی طرف آ سکتے ہیں؟ اس کے صرف یہی طریقہ ہے ہمارا کہ یہ ہمارے یہ جو دیہات ہے نا, وہاں سے ہم فیسیلیٹیز ایسی دی جائیں یہ لوگ شہروں میں جا کے اچھے طریقے سے اس کو پرووائڈ کر سکیں, ٹیکسز کم ہو جائیں, جس میں یہ ہے کہ ہمارا وہ جو ہے نا, پھر ہمارا جو یہ سیکٹر ہے نا, جو پریپیئرنگ کا جو ہے, پیوریفیکیشن آف فوڈ کا جو ہوتا ہے, وہ اگر بہتر ہو گیا تو سمجھ لیں ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. گورنمنٹ تھوڑا سا تعاون کرے, یہاں ہیلتھ سینٹرز بنائے جائیں ہر ایریے میں, زیادہ سے زیادہ. اتنے ڈاکٹرز فارغ پھر رہے ہیں,
उनको वहाँ सब पे यहाँ पे मसला ये है पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम में कि BHU हैं, यहाँ पे THQ हैं, DHQ हैं, चेन है, लेकिन यहाँ पे चेन उस तरह से सेंट्रलाइज नहीं है कि एक गांव का मरीज़ अगर BHQ में रजिस्टर्ड हो जाए और THQ वालों के पास जाए तो उनको पता हो कि इनको पास्ट में क्या क्या बीमारी रही है। तो पंजाब हुकूमत को आप इस हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे? हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है ना, उसमें थोड़ा सा उसको रीशेड्यूल्स किया जाए, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जो मसलन इतने बेरोज़गार हैं, जो फ़िलहाल हम इवन मेरा नेफ्यू है वो नेफ्रोलॉजिस्ट है, रजिस्ट्रार रहा है जिना का। अब वो साल में जब तक उसका FCPS चल रहा था तब तक उसको मजबूरी थी, इसमें 3 साल बग़ैर किसी तनख्वाह के उसने काम किया। ये कुछ करें तो ताकि लोग हमारे बच्चे, नहीं तो वो ये करते हैं डॉक्टरों को कंपनसेट करें तो वो भी पे बैक करेंगे सोसाइटी। बिल्कुल ऐसे ही होगा। इसी तरह हमें सबसे पहले यहाँ पे रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं, ये सबसे ज़रूरी यहाँ के। हुकूमत की जानब से जो तनकीद आती है डॉक्टर साहब, वो कहते हैं कि जितना MBBS बंदा कर जाता है वो BHU में जाना पसंद ही नहीं करता, प्रेफर ही नहीं करता। रिमोट फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती ना, फैसिलिटीज़ दी गई ना भैया तो यकीन करें कि मैं मान ही नहीं सकता, खुशी आएगा। मसलन यहाँ पे आके इज़्ज़त है, हमें जो इज़्ज़त मिलती है, अब यकीन नहीं कर सकते कि जितनी ज़्यादा ये लोग इज़्ज़त देते हैं, अगर यहाँ पे आके बाकायदा कोई रहे, उसको अच्छी फैसिलिटेट किया जाए तो यकीन कीजिए कि ये बेहतर हो सकता है। डॉक्टर की हमारे माशरे में इज़्ज़त तो बहुत है, मसीहा का दर्जा दिया गया है। जी बिल्कुल। हमें असल में ना बात ये है कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है जिसमें सबसे हमारा अलमिया ये है कि अगर हम गवर्नमेंट लेवल सेक्टर पे MBBS करते हैं ना तो हमारी फ़ीस चलती है तकरीबन 6 से 8 लाख तक जा रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर में चलते हैं तो 40 लाख से ऊपर जा रही है। अब आप बताइएगा, जो 40 लाख खर्च करेगा तो लाजमी तौर पे वो कहेगा भी बाद में कि जी मुझे तो मुझे कुछ ना कुछ। कम अज़ कम आप 60,000 दे रहे हैं तो कम अज़ कम उनको इतनी को पे तो दें बेचारों को। अभी डॉक्टर साहब ने किया है, अभी तक इनका हो ही नहीं रहा। कह रहे हैं इतनी अरबों रुपए की सब्सिडी दी हम खादों में, दूसरी चीज़ों में दे जाते हैं, हेल्थ पे हम लोग हेल्थ पे कुछ नहीं हो रहा, यकीन कीजिए कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर हम इल्ज़ाम देते हैं क्वाइट्स को। ठीक है, वो बेचारे क्या करें हम, जो ये यहाँ पे हमने यकीन कीजिए 90% लोग ऐसे हैं, जब उनसे पूछते हैं कि ये मैं आपको बाज़ार के लिख के दी है मेडिसिन, 5 दिन तो हम दे देते हैं या 7 दिन दे रहे हैं हम, बाकी के फिर आपने ये मैंने लिख दिया बाज़ार से ले लीजिए, तो ये हमारे पास अफोर्डिंग पावर ही नहीं है। तो इन लोगों के लिए फिर हमें करना पड़ेगा, रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाने पड़ेंगे जिसमें हमें कम अज़ कम ये है ऑफ द आर्ट कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि लोगों को सही डायग्नोज किया जाए। ठीक है। डॉक्टर ज़ैड रहमान की आपने गुफ्तगू जानी, मज़ीद डॉक्टरों का हवाल सुनाते हैं आपको कि यहाँ पे वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं और किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जिस वक्त मेडिकल कैंप में सबसे अहम जो ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, जिनके पास बहुत बेतहाशा रश रहा, डॉक्टर मोहम्मद अली फिजियोथेरापिस्ट हैं, इनसे जानते हैं कि इस कैंप में क्या सूरत हाल रही, इतना जगमटा या इतना रश इनके पास क्यों रहा। डॉक्टर साहब, क्या वजह थी यहाँ पे लोगों को फिजियोथेरापी का ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि वाकई पेशेंट थे ज़्यादा? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे असल में ऐसा है कि आवाम को पता नहीं होता कि उसको मसला क्या है, तो वो बस वैसे ही ना अताई डॉक्टरों के पास या मेडिकल स्टोर पर जाके दर्द की दवाइयाँ ले आते हैं, सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं, तो इससे उनकी दर्द वक्ती तौर पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनका नीचे का मसला होता है ना, अंडरलाइन कॉज जिसे कहते हैं, वो ट्रीट नहीं होता। और जब तक आप उसको नहीं पकड़ोगे अंडरलाइन कॉज को, तब तक आप उसकी दर्द ख़त्म नहीं कर सकते, आप जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें। यहाँ पे मेरे पास मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मरीज़ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं कि मेडिसिन जितनी मर्जी खा लें, जब तक आप दर्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक वो आराम नहीं आ सकता। जब तक हम उस मर्ज़ को नहीं पकड़ेंगे जो जिसकी वजह से हो रहा है, कि वो उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद हो रहा है, या उसको फालिज हुआ है उसके बाद हो रहा है, या वो गिरा है उसके सर पे कोई चीज़ लगी आके उसके बाद हो रहा है, जब तक हम वो चीज़ नहीं बताएंगे कि यार इसको ये मसला था, वहाँ से इसका दर्द शुरू हुआ है, तब तक हम उसकी तकलीफ़ को या कमज़ोरी को ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अब हल क्या है जिनके कमरों में दर्द है, जिनके मसाइल हैं, आप कौन सी, मेरे कैमरा मैंने वैसे किए हैं, थर्ड विंडो में आप देख भी रहे होंगे कि डॉक्टर साहब के पास कुछ जदीद गैजेट थे। क्या डॉक्टर साहब आप उसमें फार्मूला देते हैं, लोग रिलैक्स हो रहे थे यहाँ पर? देखें, गैजेट्स जो होते हैं या इक्विपमेंट कह लें आप, इसका एक हद सिर्फ हमारी आवाम के लिए होता है कि हमारी आवाम को चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। अगर हम देखा जाए तो इनको सिर्फ मतलब
شہر کے اندر بھی عام طور پہ یہ رجحان ہے کہ ہم نے شوائیں لگوانی ہے یا ہم نے مشینوں سے علاج کروانا ہے. ان کو لگتا ہے انسان علاج نہیں کر سکتا. اصل میں یہ مشینیں وغیرہ صرف ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی دیتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایک ریلیکسنگ ایفیکٹ بھی دیتی ہیں. جو آپ کے مسل اسٹفنس ہوتی ہے یا پین ہوتی ہے, یہ اس کو ٹیمپریریلی تھوڑی دیر کے لیے ریلیف دے دیتی ہے تاکہ آپ کا جو سیشن ہے وہ کنٹینیو ہو سکے. ظاہری بات ہے ایک بندے کو پین ہے تو وہ پین کے ساتھ تو آپ کو اپنے آپ پہ موبلائز نہیں کروانے دے گا, موومنٹ نہیں کروانے دے گا, وہ پورا زور بھی نہیں لگائے گا. تو بس یہ چیزیں ہم نے ان کی اس پین کو کم کرنے کے لیے ہے کہ وہ اس سیشن سے پہلے جو ہے نا تھوڑا سا پین ریلیف میں آ جائیں, تاکہ ان کو جو ہے نا ایک اصل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ مینولی اور وہ ہینڈز آن ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جو جادو کر دیتے ہیں وہ بس وہی جادو ہوتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب آتا ہوں میں اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف, اصل سوال کی طرف کہ ایکسرسائز کتنی ضروری ہے انسان کے لیے؟ سر یہ اتنی ضروری ہے جتنا ہمارا سانس لینا اور کھانا کھانا ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ ہماری 70 سے 80% بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف ایکسرسائز نہ کرنے یا نقل و حرکت نہ کرنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی کے اندر آپ کا شوگر بھی آ جاتا ہے, اسی کے اندر آپ کا بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے, اور جس کے اندر شوگر اور بلڈ پریشر آ جائے سمجھیں وہ ساتھ اپنے 4 بیماریاں اور لے کر آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. جس کے اندر وزن بڑھا آ جائے, موٹاپا آ جائے, سمجھیں وہ اپنے ساتھ 4 بیماریاں اور لے کے آئے گا. انگریز کو ہم ہر طرح سے کرتے ہیں جسٹیفائی کہ یار انگریز ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں, لیکن اصل میں ہے کہ ہم نے اپنا لائف سٹائل جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ بنا لیا ہوا ہے جو کہ نہیں بنانا چاہیے تھا. ہم لوگوں کو نقل و حرکت یا چلنا پھرنا یا فٹنس کی طرف ہم کوئی دھیان نہیں دیتے. حالانکہ اگر ہم صرف فٹنس کی طرف دھیان دیں, روز ورزش کیا کریں, ہم روز آدھا گھنٹہ واک کر لیں, وہ ایک مثال ہے کہ آدھا گھنٹہ آپ روز چل لو. اب میں اسی پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ اب وہ ایکسرسائز کیا ہونی چاہیے ایک نارمل انسان کے لیے. جیسے میں ہوں, میں سارا دن میڈیا سے ریلیٹڈ بندہ ہوں, مجھے سارا دن کام میڈیا سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں جو کیمرے کے ساتھ بھاگ دوڑ لیا وہی ایکسرسائز ہے. رات کو کھانا کھایا اور سو گئے بے دڑم جا کے تھکے ہوئے, کیا میری روٹین ہونی چاہیے؟ دیکھیں فزیوتھیراپی کا جو سیشن ہوتا ہے وہ ہر بندے کی نیڈ کے حساب سے ہم سوٹ کرتے ہیں اس کو, ایوری پرسن فار ایوری پرسن نیڈ. لیکن اگر ایک جنرل ہم بات کریں تو ہر بندے کو روز ایٹ لیسٹ دن میں 1-2 دفعہ اسٹریچنگ کر لینی چاہیے اپنی. اب سپوز آپ کا زیادہ تر ورک ہے بائک پہ, کار پہ, ڈرائیونگ ورک ہوگا, آفس ورک ہوگا بیٹھ کے, مطلب آپ زیادہ تر نقل و حرکت میں رہتے ہیں. آپ کی موسٹلی پین آتی ہوگی, شولڈر پین آتی ہوگی یا بیک پین آتی ہوگی. یہ پین آپ کی آتی ہے اوور یوز کی وجہ سے یا اوور ورک کی وجہ سے. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ آپ گاہے بگاہے وقفہ اسٹریچنگ کرتے رہا کریں. سپوز اگر میں کافی دیر سے بیٹھا ہوں تو تھوڑی دیر بعد میں اپنی ٹانگوں کو ہلا لوں یا بازوؤں کو ہلا لوں, اسٹریچنگ وغیرہ کر لوں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارا جو خون کافی دیر تک ساکن رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہوگی. دوسرا ہمارا جو پوسچر ہوتا ہے وہ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. اگر ہم پوسچر کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, آدھی سے زیادہ دردیں ہماری ٹھیک ہو جائیں گی. جو ہماری کمر کی دردیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 60% پوسچر کی وجہ سے نکلتی ہے. ہمارا خراب پوسچر ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری دردیں نکلتی ہیں. تو وہ ایک بچپن میں ہمیں پی ٹی ایکسرسائز کرواتے ہوتے تھے. بالکل. اگر ایک میں وہ ناپید ہو گئی ہے. ہاں, آپ چاہیں گے کہ وہ آئے دوبارہ؟ میں چاہوں گا وہ پی ٹی ایکسرسائز دوبارہ آئیں اسکولوں میں. سجیسٹ کریں گے آپ پنجاب حکومت؟ میں پنجاب حکومت کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ پی ٹی ایکسرسائز دوبارہ آئیں. میں بلکہ یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ ہر سال کی بیس پہ اگر کر سکیں تو ایک دن جو ہے وہ اپنے کسی فزیوتھراپسٹ کو کسی بھی چلڈرن ہاسپٹل سے اٹھا لیں, کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے اٹھا لیں. آپ ان کو ایک دفعہ ہر اسکول کا ایک دفعہ دورہ کروائیں تاکہ وہ جا کے ان کے بچوں کو دیکھ سکیں, کیونکہ فزیوتھراپی کا شعور نہیں ہے. اور میرا مطلب آج کا اگر دیکھا جائے تو میں صرف یہاں پہ صرف شعور پیدا کرنے آیا تھا کہ بھائی آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ہاں اصل کام ہے کہ آپ عوام کو آگاہ کریں کہ بھائی دوائیاں آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ حرکت پہ دھیان دیں اپنے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس علاقے کے لوگ جو آپ کو دیکھیں گے اس پروگرام کے توسط سے, جو آپ کے پاس آئے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ہر گلی محلے کے ڈاکٹر سے ٹیکہ لگوانا چھوڑ دیں, کیونکہ آج میں نے 2 پیشنٹ دیکھے ان کو ٹیکہ لگایا تو اس کے بعد سے نا وہ غلط لگ گیا. اور میں چلڈرن میں ہوتا تو وہاں پہ میں نے پچھلے ہفتے کے 2 لوگ دیکھے ہیں جو ان کو ٹیکہ غلط لگا تو اس کی وجہ سے ان کی ٹانگ حرکت نہیں کر رہی ہے. ٹیکہ ہر چیز کا علاج نہیں ہوتا. یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں بات کہ یہاں پہ صحت کی سہولیات اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں. ڈاکٹرز جو ہیں کافی دور بیٹھے ہیں شہر سے, اور فزیوتھراپسٹ تو ویسے ہی ٹی ایچ کیو میں ایک آدھا ہوگا. تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ کم از کم دن میں نہیں تو مطلب اگر آپ کو تکلیف شروع ہوئی ہے تو آپ ایک دفعہ علاج کروا لو یہاں سے, لیکن 6 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے نا ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک دفعہ اپنا چیک اپ لازمی کروا لیں کہ بھائی صاحب میں اپنی ذات پہ اگر دن کے 6 مہینوں کے اندر 1 گھنٹہ ایک دن نکال لوں تو وہ
6 महीनों के अंदर एक दिन निकाला हुआ शायद आपके 6 साल अगले ठीक कर दे। बिल्कुल ठीक है। और वॉक कितनी ज़रूरी है लाइफ में, कितनी मिनट तक वॉक करनी चाहिए? वॉक मेरे आपके छोटे बच्चे के लिए, बूढ़े शख्स के लिए, सबके लिए बराबर लाजमी ज़रूरी है। अगर आपने किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नहीं जाना, तो आप आधा घंटा वॉक कर लें, बस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, आपने डॉक्टर मोहम्मद अली की खूबसूरत गुफ्तगू जानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जड़ा यहाँ पे हमने आपको पूरे कैंप के डॉक्टर्स का हवाल सुनाया, हर एक अपने अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट था, हर एक की बातें आपने गौर से सुनी होंगी और उम्मीद है आप उन पे अमल भी करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।